اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کریم کی اس سورہ بقرہ کی مختلف اہم مقامات کا ذکر کریں گے کہ اللہ کریم نے کون کون سے مطالبے امت مسلمہ سے کیے اور کن اعمال کے سر انجام دینے پر اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا مطالبہ تقوی کا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کی سوچ، اندر کی فکر، اندر کے خیالات اور شعور کا نام تقوی ہے۔ تقوی حقیقت میں اللہ کریم کے ساتھ قلبی تعلق کے پیدا کرنے کا نام ہے۔ جب دل نیکیوں کی طرف خود بخود مائل ہو جائے اور برائی سے نفرت کرنے لگے تو اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم دراصل انسان کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کتاب سے صرف ہدایت صرف متقی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ جو اللہ کریم نے امت مسلمہ سے کیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ غیب کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اور جن کے متعلق ہم سوائے وحی الہی کے ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ ان کے جاننے کا نہیں ہے۔ ہم اپنے حواس کے ساتھ، حواس خمسہ کے ساتھ ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، انبیاء، فرشتے، آخرت، تقدیر الہی وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا مطالبہ یقیمون الصلاۃ۔ اب ایمان ہوا، اقرار ہوا اللہ کی وحدانیت کا، نبوت کا، رسالت کا، ملائکہ کا۔ اب یہاں عمل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب اگلی سٹیج عمل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ نماز کا مطالبہ ہے۔ اور صرف نماز پڑھنی نہیں ہے بلکہ فرمایا یقیمون الصلاۃ۔ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور نماز کے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان درست طریقے سے نماز کو ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرے اور اپنی زندگی میں نماز کو ترجیح دے اور اپنی ساری زندگی میں اس کو اہمیت دے۔ اس کے بعد اگلا مطالبہ کہ اپنے مال سے خرچ کرو، کیونکہ مال کی محبت انسان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کے اندر مال کی بہت زیادہ محبت ہے۔ تو مال خرچ کرنے سے یا جو نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں، ہمیں بڑی عزیز اور پیاری ہوتی ہیں۔ اس سے بندہ مومن اللہ کی خاطر حصہ نکالتا ہے۔ اب جو ہے وہ اس اللہ کے لیے خرچ کرنے کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ کا حصہ نکالتا ہے، اتنی ہی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور جو اس کو خرچ کرنے پر اکساتا ہے۔ متقی انسان کے اندر شیئرنگ کی جو ہے وہ خصوصیت ہوتی ہے۔ اگر متقی کی خصوصیت پیدا نہ ہو تو یہ کوالٹی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، چاہے وہ قرآن پاک ہے یا اس کے علاوہ اور جو کیفیات اور طریقے ہیں، الہام ہے، القاء ہے، خواب ہے، احادیث قدسیہ ہے، احادیث طیبہ ہے،
ان سب پر بلا کم و جو ہے وہ زیادتی کے ان پر سب پر ایمان لانا جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جو آپ پر اترا ہے اسی پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا من وما انزل من قبل کا، جو آپ سے پہلے اترا ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کی استثناء نہیں کرتے، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، کہ تمام انبیاء کی جو تمام تعلیمات ہیں ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہاں یہود کے تعصب کی نفی کی گئی ہے کہ وہ صرف اپنے انبیاء کو مانتے تھے، تو ایمان والوں کا ظرف وسیع ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر کتاب اور بھیجے گئے ہر نبی کو مانتے ہیں۔ اس سے اگلا مطالبہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ قیامت اور اس کے پہلے آنے والے مراحل اور بعد میں آنے والے تمام مراحل پر یقین رکھتے ہیں۔ اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے، اور یہ دنیا تو محض امتحان ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں انسان کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں کہ وہ اپنے اندر تقوی رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور وہ مومنین ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کفار ہیں۔ اور تیسری بڑی خطرناک قسم کا بھی ہے، لوگوں کی خطرناک قسم کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو دل سے تو اسلام کو نہیں مانتے، لیکن دنیا کے ظاہری مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے ظاہری فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ظاہری طور پر زبان سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا دل اور ان کا عمل اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا۔ منافقت پر روشنی ڈالنے کے بعد ساری انسانیت کو مخاطب کر کے توحید کی دعوت دی گئی، اور توحید کے دلائل کائنات میں موجود آسمان و زمین کی تخلیق، بارش کا برسنا، سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش، انسان کی خود اپنی پیدائش جو ہے اس وحدہ لا شریک کی مبین اور واضح دلائل ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کسی طرح کا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس کو قرآن کریم چیلنج دیتا ہے۔ یہ ایسا چیلنج تھا کہ جس نے عربوں کو عاجز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں فصاحت، بلاغت، خطابت اور اشعار کی شہرت تھی، اتنی شہرت تھی کہ وہ اپنے قصیدے، جو شاندار قصیدے ہوتے تھے، وہ بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے۔ قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ قرآن کی صورت میں جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنوں ان سارے جمع ہو جاؤ تب بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ چلو ایک چیلنج ہے، فَأْتُوا بِعَشَرِ سورہ، کہ تم اس کے مقابلے میں 10 سورتیں ہی لے کر آ جاؤ۔ پھر چیلنج کو کم کیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر 10 نہیں لا سکتے تو ایک سورت ہی اس جیسی لے کر آ جاؤ، تم سارے جمع ہو جاؤ، اپنے سارے شرکاء جن و انس کو جمع کر لو، تب بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر مان لو نا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطابت، جو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، اس نے تمام عربوں کو عاجز کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔